نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دیکھیے، اتفاق سے آج جو ہے سندھ کے ایک بہت مشہور دانشور جامی صاحب کا ایک پیغام تھا، یہی سمجھ لیے ویڈیو تھی، وہ میں نے دیکھی اور بہت 10-15 سال سے جب وہ بالکل اور نوجوان تھے، جب سے میں ان کو پسند کرتا ہوں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے لینگویج پہ ایک لیکچر دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا سوئٹزرلینڈ میں اتنی زبانیں ہیں، لوگ خوشی خوشی رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بڑے اچھے پازیٹیو آدمی ہیں۔ تو انہوں نے جو آج وہ باتیں کی ہیں تو میں چیزیں تو وہ پازیٹیو لے کر آئے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں سمجھ نہیں پائے۔ ایسا تھا جیسے کہ کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور اس سے کہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ اس کو پیراسیٹامول دے دیتا ہے۔ اصل میں ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے، دانشور کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھے اس کے سر میں درد کیوں ہے، کاز کیا ہے۔ تو جو انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے، MQM کے لوگوں نے اور آفاق نے جو ہے وہ اجرک کے لیے اس قسم کی باتیں کہیں، بالکل وہ صحیح کہتا ہے یہ جامی کہ انہوں نے باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی ایسی، اور جو باتیں انہوں نے کہی وہ 100% حقیقت ہے۔ میں امریکہ جب جاتا ہوں تو میں خود اجرا کے لے کے جاتا ہوں، لوگوں کو تحفے میں دیتا ہوں، وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں اردو بولنے والا ہوں مگر میں لے کے جاتا ہوں، اس لیے کہ سندھ کی ثقافت ہے۔ اب یہاں سے سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں انہوں نے یہ چیزیں کہی ہیں، اس کی آپ نے وہ نہیں بتائی کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اردو بولنے والا طبقہ ایک احساس محرومی میں ہو رہا ہے۔ وہ کیوں ہو رہا ہے وہ آپ بہت مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، مگر آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتے ہو۔ جماعت اسلامی ایک واحد جماعت تھی جو پوری اسلام کی تھی، اور مجھے تو حیرت ہے کہ وہ بھی اردو بولنے والوں کے ساتھ یعنی مہاجروں کے ساتھ ضم ہو گئی ہے۔ اور وہ ضم کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ صرف اردو بولنے والے ہیں، ان کو بھی ووٹ لینا ہے اردو بولنے والوں سے۔ پروفیسر عنایت علی خان صاحب تھے، انہوں نے بھی انہوں نے بھی کام کیا اسلام کے لیے، یعنی باتیں تبھی لمبی ہو جائیں گی۔ دیکھیے، آپ بلی کی پونچھ پر دم پر پیر رکھو گے تو وہ فوراً پنجہ مارتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ کہاں کہاں نقص ہوا ہے۔ دیکھیے، جب سندھ میں آپ شروع سے اگر سے دیکھو گے تو سندھ میں کیا ہوا، جب ذوالفقار علی بھٹو سندھ میں آئے اور وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کیا کیا، CSS کو ختم کر دیا۔ کیوں ختم کیا؟ کہ اپنے سندھی بھائیوں کو آگے لانے کے لیے انہوں نے کیا، بغیر امتحان کے بابا انہیں کمشنر لگاؤ، ڈپٹی کمشنر لگاؤ، DSP لگاؤ، لگاتے رہے۔ تو جب سے یہ چیزیں ہیں، آج آپ کراچی میں کسی جگہ چلے جائیے تو ان لوگوں کو حیرت ہوتی ہے جو کراچی کے لوگ ہیں، کیا اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ کسی بھی تھانے کا SHO دیکھ لیجئے وہ سندھی بھائی ہوگا، سیکریٹریٹ میں چلے جائیے وہ کون ہوگا، وہ سندھی بھائی ہوگا۔ یہ کب سے شروع اور ہوا؟ اس پہ ان لوگوں نے، جیسے جامی جیسے لوگ ہیں اور بڑے بڑے دانشور ہیں، ایک مجھے وہ بھی بہت پسند ہے، بہت اچھے مقرر ہیں، اور پلیجو صاحب بڑے قابل آدمی ہیں، میں ان کی بھی بات بڑے غور سے اور بڑے اس سے سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، بڑے پازیٹیو وہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، کسی بھی آپ سیکریٹریٹ میں چلے جاؤ آپ کو اردو بولنے والا نہیں ملے گا۔ ایک منصوبہ بندی کے تحت ان لوگوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا۔ کس طرح ختم کر دیا گیا وہ اب میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جب سندھ کے اندر پہلی مرتبہ بلدیہ کا الیکشن ہوا تو حیدرآباد کا میئر کون بنا؟ مولانا وسیم اظہر ندوی، اردو بولنے والا۔ کراچی کے جلیل افغانی، سکھر کا عبدالسلام، اور اپنا میرپور کا بھی اردو بولنے والا، نواب شاہ کا بھی اردو بولنے والا۔ تو یہ سندھ کے دانشور بیٹھے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، ہمارے ہاتھ سے تو سندھ نکل گیا۔ حالانکہ نکلا نہیں تھا، کوئی چیز نکلتی نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہمیشہ یہ ایک چیز کہا کرتے تھے سندھی بھائی کہ یہ مہاجر جو ہے کبھی اٹھتا نہیں ہے اس کے لیے، پانی کے لیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پانی کے لیے PTI نے، عمران خان نے خاص طور پہ کہا اٹھو، ایک پازیٹیو کام تھا، سارے آدمی اٹھے، پورے سندھ کے اندر مہاجر ہر جگہ سے اٹھے اور آپ لوگوں کا ساتھ دیا ثبور کے اس میں کہ بھائی بابا نہریں جو ہیں بننی چاہیے، ساتھ دیا نا آپ کے۔ ایک پازیٹیو کام تھا یہ۔
آپ لوگوں نے کیا کام کیا؟ جب سے آپ لوگوں نے ایک منصوبہ بندی کری، نقشہ سندھ کا لے کے بیٹھے کہ اب ان کو کس طرح پستی میں کرا جائے، ان کو دھکیلا جائے. آپ لوگوں نے پورا ایک پیریفرل بارڈر بنایا. حیدرآباد سے میں چلتا ہوں، حیدرآباد کے میئر جب سے یہاں کا کون بنتا تھا؟ اردو بولنے والا. آپ نے بڑے دانشور بیٹھائے، اس لیے کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ یہ بات کر گئے تھے، پیپلز پارٹی نے، کمشنر آپ کا، ڈپٹی کمشنر آپ کا، ڈی ایس پی آپ کا، ایس پی آپ کا، ایس ایس پی آپ کا، سارے آدمی آپ کے ہیں. ایک آدھ کوئی آپ کو غلطی سے مل جائے گا اردو بولنے والا تو وہ سر اٹھا کے بات ہی نہیں کرتا، وہ کہتا یار مجھے نوکری کرنی ہے بھائی، تم سمجھتے ہو. تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ جتنے پیریفرل بارڈر پہ لوگ رہتے تھے، جو پہلے ان کے 2000 ووٹ تھے، ہمارے 10,000 ووٹ تھے، اب آپ نے یہ کیا کہ ان لوگوں کی تعداد بھی بڑھائی، وہاں سے ان کو 2000 اردو بولنے والوں کو شامل کیا اور 8000 ان کے شامل کر دیے. ایسی چیزیں آپ نے بنائی ہو کر کے، اور 30-40 سیٹیں آپ لوگوں نے ہر جگہ پہ اپنی بنائی، اپنے پاکٹس بنائے. ایک بڑے انجینئر طریقے سے ان لوگوں کو آپ نے دھکیلا. آپ نے یہ بات نہیں کہی اس کے اندر کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے بے روزگار ہو گئے. جیسے کہ آپ کے ایک بہت بڑے دانشور نے کہا تھا کہ نام میں ابھی لینا نہیں چاہتا ہوں، کہ یہ پاکستان جو بنایا یہ کوئی اسلام کے لیے نہیں بنایا قائد اعظم نے. میں نے پوچھا بھائی کائے کے لیے بنایا؟ کہنے لگے یار ڈاکٹر یہ پاکستان جو بنایا تھا یہ روٹی کپڑے کے لیے، اس کے لیے بنایا تھا کہ وہاں پر ہندو قابض تھے، تو انہوں نے کہا کہ بابا یہاں چلو، یہاں ہم وہ کریں گے. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. میں نے ان کی بات مانی، اگر جو اسی بات کو لے کے چلو صحیح ہے. تو روٹی روزی کے لیے یہ لوگ لڑ رہے ہیں، ان کو کیا مل رہا ہے؟ آپ چلے جائیے. اور تو اور آپ نے ایک بات دیکھیے کہ اس مرتبہ الیکشن کے اندر سارے اردو بولنے والوں کو اور سارے جو پی ٹی آئی والوں کو ہرا دیا گیا. جماعت اسلامی سے میئرشپ آپ نے بے ایمانی سے لی نا، حالانکہ ان کا حق تھا وہاں پر لینے کا، مگر یہ نہیں جیت سکے. حیدرآباد کے اندر جتنے ٹاؤن تھے وہ آپ نے 6 سیٹوں سے جو ہے ان کو ہرایا اور تمام لوگوں پہ ٹاؤن پہ قبضہ کر دیا. تو آپ یہ سوچیے، اصل میں اور باتیں بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تعصب کی بات تو یہ کر رہا ہے. ہم لوگ تو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، شروع سے آئے تھے ہم یہاں پر، اور ہم آپ کے ساتھ ضم ہو گئے. آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے شادیاں آپس میں کر رہے ہیں. بھائی میری 2 بہویں ہیں، 3 میری بہوؤں میں سے 2 سندھی ہیں، تو ہم نے تو شادیاں کی، ہم اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں. مگر آپ لوگوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت ہم لوگوں کو دھکا دے رہا ہو، ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو. کیا چاہتے ہو کہ یہ کسی بھی طرح آگے نہیں بڑھیں، یہ دوسرے تیسرے نمبر کی قوم بن جائے. تو اس پہ آپ کو سوچنا پڑے گا. آپ سوچئے گا. یہ میں آپ کو ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس اپنی آپ تقریر میں آپ نے جو آپ نے بھاشن دیا ہے، جو لیکچر دیا ہے، اس میں آپ دوسرا قسط بنائیے اور اس میں یہ شامل کیجئے کہ آپ جو ہے ان کے لیے کچھ چیزیں پیدا کیجئے. آپ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں کوئی نوکری نہیں ملتی ہے تو یہ کہاں جائیں گے؟ آپ خود سوچئے. حیدرآباد سے ووٹ لینے کے لیے پیپلز پارٹی آ جاتی ہے اور بڑی بڑی کوشش کرتی ہے، لوگوں کو خریدتی ہے، ہم نوکری دے دیں گے، یہ دے دیں گے، ووٹ لینا چاہتی ہے. مگر کبھی لال بس تمہارے اس آدمی نے نہیں چلائی، شرجیل میمن نے. کہاں پر نہیں چلائی؟ شہری علاقوں میں. ارے چھوٹی بسیں چلا دیتا، چھوٹی ویگنیں لال رنگ کی چلا دیتا. اگرچہ تجھے محبت ہوتی، کس سے ہوتی؟ عوام سے. عوام سے محبت نہیں ہے، بلکہ عوام سے آپ ووٹ لینا چاہتے ہو. صرف ہر چیز محبت سے حاصل کی جاتی ہے. تو آپ نے اردو کا ایک محاورہ سنا ہے نا کہ میٹھی زبان سے آپ پورا ملک گیر، زبان چھیری ملک گیری. تو آپ ہر چیز لے لو گے، اگرچہ آپ مٹھاس دو گے، کچھ دو گے سچائی سے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں دوں. یہ تو انسان ہے، آپ نے کبوتر پالا ہوگا. ایک کبوتر جو آپ کا اپنا پلا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے دانا کھائے گا، پھینکو گے وہ آپ کے ہاتھ میں بیٹھ جائے گا. اور ایک وہ کبوتر ہوگا جسے آپ پکڑنا چاہو گے، وہ ایک آنکھ سے آپ کو دیکھتا ہے، ایک آنکھ سے کھانا کھاتا ہے، اور وہ بھی اس سے آخری دانے جو پہلی فرل پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، چھت کے آخری نکڑ پہ وہ کھاتا ہے جلدی جلدی بھوک مٹانے کے لیے، پھر اڑ جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی اردو بولنے والے ہیں، عوام آئے، سندھی بھائی ہیں، یہ اشرف المخلوق ہیں. یہ سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں. آپ نے بہت دن جو ہے یہ کھیل کھیل لیا
ان لوگوں کے ساتھ میں اب ان کو ان کی کچھ روٹی روزی کا وہ کرو, کچھ ان کو آزادی دو, ان کو نوکریاں دو, تو یہ لوگ آئیں گے. یہ سارا لڑائی نوکری کی ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہا ہو کوئی نمبر پلیٹ کسی کو کچھ نہیں ہے. میں نے تو آج تک نمبر پلیٹ ہی نہیں دیکھی تھی. جب یہ میں نے سنی تو میں نے دیکھا میری گاڑیوں میں تو وہی دو گاڑیاں ہیں میرے پاس, وہی چل رہی ہے. پرانی پلیٹ میں نے لگوائی نہیں ہے. تو میں نے اب دیکھی, میں نے یار کیا اجرک کی پلیٹ آ گئی کیا, تو وہ لکیر لگی ہوئی ہے. تو آپ نے کوئی تھوڑی, ہم تو خود اجرک کے لے کے جاتے ہیں. تو یہ بات ہے. آپ جامی صاحب آپ جو ہے اس پہ پھر اپنے دانشوروں کو بیٹھاؤ اور کہو کہ بھائی بہت ہم نے جو ہے نا ان کو بے وقوف بنا لیا, یہ بے وقوف بن گئے. یہ جب اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ ہائے ہائے یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اسے, تعصب کر رہے ہیں. تعصب تو آپ نے تعصب نہیں کیا, آپ نے تو زہر سے صاف کر دیا جیسے کوئی کاغذ صاف کر دیتے ہیں. آپ نے اس قوم کو 50 سال پیچھے کر دیا. اس کا مداوع کرنا پڑے گا آپ کو پہلے. آپ شکریہ.